آج کے پروگرام میں ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پروگرام کو. ایک تو یہ کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے امریکہ فار آل دا رائٹ ریزنز. اس کا سب سے بڑا شہر ہے نیو یارک اور اس شہر کی کمان کئی حوالوں سے ہوتی ہے میئر کے پاس, اور وہ میئر منتخب ہو گئے ہیں زہران ممدانی. نیو یارک کی تاریخ کے پہلے اتنے کم عمر ترین میئر ہیں, 34 سال ایج ہے. نیو یارک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان میئر ہیں, ظاہر ان کا بیک گراؤنڈ مسلم ہے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی دنیا کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ. انہوں نے پورا زور لگا لیا اینڈ ہی واز ناٹ شائے اباؤٹ اٹ. بالکل کھل کے انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ انہیں بالکل پسند نہیں ہے زہران ممدانی صاحب, اور وہ امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن وہ کسی بھی طور پر نہ روک پائے زہران ممدانی کو میئر بننے سے. وہ یہاں تک کہتے رہے کھلے الفاظ میں بغیر کوئی کہ پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کو, پیسے ویسے پھر ہم نہیں دیں گے شہر چلانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود بن گئے. تو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کے ایسپیکٹس پہ سب بات کریں گے, بڑا دلچسپ معاملہ. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے شروع کرتے ہیں, جہاں پر اس وقت جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ پاکستان کی ایک اور ترمیم ہونے جا رہی ہے. جب سے پاکستان کا آئین بنا ہے تب سے اب تک 26 دفعہ اس میں ترامیم آ چکی ہیں اس کی مختلف حوالوں سے, اور اب 27ویں کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. باز گشت کی اب تو یہ خبریں ہیں کہ 14 نومبر تک اس کو منظور کرا لیا جائے گا. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے if this is believed to be true. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 5 نومبر ہے, ابھی پروگرام 12 بجے ختم ہوگا تو 5 نومبر ختم ہو جائے گی, تو 14 نومبر میں کتنے دن رہ گئے؟ 9 دن. ابھی تک کوئی بھی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے یہ بھی بولا ہو کہ ہم نے مسودہ دیکھ لیا ہے. ابھی تو مسودہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا, پھر یہ آئین ایک تکنیکی چیز ہے, پھر اس کو تکنیکی ماہرین دیکھیں گے, پھر بتائیں گے کہ اس میں یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اور یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. ابھی تک جب کوئی بھی ایک پارٹی یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم نے مسودہ دیکھ لیا ہے, اور خبریں آ رہی ہیں کہ 14 تک منظور ہو جائے گا. 26ویں میں بھی ہم نے یہ باتیں دیکھی تھی کہ بھائی جو لوگ اس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہے یا کیا نہیں, یعنی اس کے مخالفین اس کے یہ کہتے رہے. تو بہرحال اس سارے منظرنامے پہ بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بہت اہم ہے. پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی تو منظور نہیں ہو سکتی 27 سمپل. ساتھ دے گی تو بھی 3 ووٹ گورنمنٹ کو اور چاہیے. مولانا صاحب اگر ساتھ نہیں ہوتے, مولانا صاحب بھی ساتھ دے دیں پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ چاہیے. تو پیپلز پارٹی کی کل CEC بھی 6 نومبر کو ہے جی. تو دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی شمیلہ فاروقی صاحبہ, میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے, حکومت کے ایوانوں میں کیا ہے اس وقت بازگشت. آپ کو یاد ہے کہ جب سہیل آفریدی صاحب کی بات تھی تب بہت سارے حکومت کے لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ سہیل آفریدی صاحب کو CM نہیں بننے دیا جائے گا, یا یہ تو ضرور تاثر دیتے نظر آئے کہ ان کو آسانی سے تو نہیں بننے دیا جائے گا, لیکن وہ بن گئے. تو اس کے بعد منسٹر آف اسٹیٹ ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب, انہوں نے آ کے کہا آن ریکارڈ یہ بات کی ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ریلیونٹ چیپٹر تھا ہماری پارٹی کا KP چیپٹر ہے جو بھی کہہ لیں, ان کی انپٹ پر ہی ہم نے بات کرنی تھی, اور ان کی انپٹ یہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کی آسانی سے نہیں بن پائیں گے. تو ہم نے تو انہی کی بنیاد پر بات کی, لیکن انہوں نے اگری کیا کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی پھر اس طرح بات اگر ہوم ورک ہی پورا نہیں تھا. تو حذیفہ رحمان صاحب کو بھی ہم نے زحمت دی ہے, میرے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے علاوہ اب میں پاکستان تحریک انصاف پہ کہہ کے رک گیا. آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اب تعلق ہے تھا, چونکہ وہ کہتے ہیں مخالفین کہتے ہیں نہیں ہے, بلکہ سیکریٹری اطلاعات کہتے ہیں کہ بھائی آفیشلی آؤٹ ہو چکے ہیں پارٹی سے, لیکن بہرحال ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں, PTI کی سیاست کے حوالے سے ریلیونٹ تو ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں آغاز کرنا چاہتا ہوں برادر حذیفہ رحمان صاحب سے. حذیفہ صاحب پہلے آپ یہ بتائیے گا, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. جس طرح سہیل آفریدی صاحب کے معاملے پر اگر میں ہزیمت کا لفظ نہ بھی کہوں تو یہ تو کہوں گا نا کہ گورنمنٹ کو اپنے موقف کے برخلاف ایک چیز دیکھنی پڑی کہ پہلے کھل کر گورنمنٹ نے تاثر دیا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا آفریدی صاحب کے لیے بننا, اور بہت آرام سے بن گئے. آپ نے خود کہا کہ ہمیں اس طرح بیانات نہیں دینے چاہیے تھے اگر ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا. تو اس 27 تاریخ کے معاملے میں آپ کانفیڈنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی منہ کی نہیں کھانی پڑے گی اور یہ منظور ہوگی, اس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ وسیم مدامی صاحب, آپ نے اس موضوع کے لیے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. سر دیکھیں سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, اور آپ کی کبھی رائے جو ہے اسسمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے. بالکل میں نے آپ کے چینل کے فورم سے یہ اعتراف کیا تھا. اگر اس وقت جو ہماری جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, ہمارے جو KPK کے دوست تھے, اس سے نو ڈاؤٹ ہمیں کچھ, اگر آپ نے استعمال نہیں کیا لفظ, میں استعمال کر لیتا ہوں, امبیرسمنٹ بالکل ہوئی تھی. اور اگر آپ ظاہر اگر جو امبیرسمنٹ کا لفظ میں استعمال نہ کرتا تو ظاہر آپ کے ویور وغیرہ سب جانتے ہیں, تو اپنی غلطی کا اعتراف کر آگے بڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. صحیح بات, پھر بندہ اسے سیکھتا ہے اور اس طرح کی کوتاہیاں دوبارہ نہیں کرتا. دیکھیں تو 27ویں یعنی ترمیم کا مسودہ کسی اور نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, لیکن میرے کم از کم یہ چیزیں پچھلے چند ماہ سے علم میں تھیں. اور یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ
یہ 26ویں آئینی ترمیم. حذیفہ بھائی سوری آپ کی بات کر رہے ہیں, بڑی مزیدار بات آپ نے بتائی, اس لیے کہ احسن اقبال صاحب ظاہر ہے آپ کے سینئر ہیں, یعنی آپ بھی یہ کہنے میں برا نہیں مانیں گے کہ اگر میں آپ کو ان کا بہت سینئر کہوں تو, بلکہ ان کی شاید جتنا تجربہ ہے سیاست میں آپ کی عمر کے آس پاس کا ہوگا. ان سے ہم نے آج سے 15 دن پہلے پوچھا, اگر وہ شارٹ ہے ہمارے پاس بتائیے گا ٹیم کر تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہے کوئی 27 ترمیم زیر بحث بھی نہیں ہے. میں نے کہا مسودہ, انہوں نے کہا نہیں کوئی زیر بحث کچھ ہے ہی نہیں. سو ہی واز ناٹ انفارمڈ بٹ یو نیو اٹ. یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. احسن اقبال صاحب ہمارے بالکل بہت سینئر ہیں, پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. ممکن ہے کہ وہ اس مشاورت کے اندر موجود نہ ہوں, یا اٹ مائٹ بی پاسبل کہ انہوں نے اس وقت اپنا یہ سٹانس سامنے نہ رکھا ہو کہ اس مشاورت کو وہ آپ کے سامنے ڈسکلوز کرتے. لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشری کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آپ نے امینڈمنٹس لے کر آئے تھے, اور پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن بینچز بنے تھے. تو یہ پچھلے 8 مہینے سے لیگل فرٹرنیٹی کا, سپریم کورٹ کے ایون کے ججز جو ہیں وہ ہمارے اٹارنی جنرل سے ایون کہ اپنی ججمنٹس کے دوران بھی یہ ریمارکس دیتے رہے کہ جیسے امین الدین خان صاحب کا ریمارکس آئے کہ یہ بینچ بنانے کی پاور میرے پاس ہونی چاہیے. تو یہ جوڈیشری کا بھی ایک تقاضا تھا کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے اور آئینی بینچز کے بجائے آئینی کورٹ ہو. تو جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو سکم باقی رہ گئے ہیں اس کو 27ویں آئینی ترمیم میں دور کر لیا جائے, تو باقی چیزیں بھی ساتھ شامل کر لی گئیں کہ چلیں ایک ہی دفعہ جو ہے ایک اچھا پیکج بنا کر لے کر آیا جائے. اور اگر ہم پیپلز پارٹی جو ہماری مین اتحادی ہے اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی مضحکہ نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 239 واضح ہے کہ آپ جب چاہیں اور یہ سمجھیں کہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ امینڈمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. اور یہ 14 والی خبریں صحیح ہے کہ کوشش گورنمنٹ کی ہے کہ 14 تاریخ تک ہو جائے کام. دیکھیں کوئی اس میں ایسی حسل بسل نہیں ہے, لیکن ظاہر گورنمنٹ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ایم این ایز کے فورن وزٹس ہیں, وزراء کے فورن وزٹس ہیں جو آج وزیر اعظم صاحب نے کینسل کیے ہیں. ظاہر ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے, یہ ایم این اے حضرات جو ہے آپ کو پتہ ہے سینٹ کے لوگ جو ہیں اپنے حلقوں میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ اسلام آباد میں حاضری مکمل رکھی جائے. تو اس میں تو حذیفہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پہ الزام لگائے, ہوتا ہے فیصل چودھری صاحب ابھی الزام لگا دیں, جب میں ان کے پاس ان کو فلور دوں کہ وسیم صاحب آپ کیا معصومانہ باتوں معصوم بات میں یقین کرنے بات میں ساری سیٹنگ ہو چکی ہے, پرائم منسٹر از ویری کانفیڈنٹ, تبھی تو منسٹرز کے دورے وغیرہ سب کینسل کر کے رکوا لیا ہے. یعنی کیونکہ ایک طرف تو تاثر ہے کہ ابھی تو شرمیلا صاحبہ کی پارٹی کی کل سی سی ہونی ہے, پھر بحث ہونی ہے, پھر مسودہ آنا ہے, پھر وہ, اور آپ کا یقین اتنا ہے کہ آپ نے سب کو کہا کہ ابھی نہیں جاؤ, منظور کرا کے پھر چلے آنا. تو آپ لوگوں میں اندر کچھ طے ہو چکا ہے, ہمیں نہیں بتا رہے. 1 منٹ دے دیں. جی جی آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, میں تینوں سوالوں کے جواب 1 منٹ میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جو اگر ہم سینٹ سے منظور کراتے ہیں یا نیشنل اسمبلی سے, شکوار منظوری ہونی ہے. پیپلز پارٹی 2-3 پوائنٹس کا تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ان پر ایگری ہے اور اس میں وہ ہمارے ساتھ ہوگی. اگر کسی پوائنٹ پر سی میں اعتراض ہوتا ہے اور وہ ڈس ایگری کرتی ہے تو شکوار منظوری میں وہ منظوری نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو 2/3 میجورٹی ہوگی اور وہ منظوری ہو جائے گی. لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جن پوائنٹس پہ پیپلز پارٹی ہم سے ایگری کر گئی ہے, سی میں بھی چیئرمین بلاول وہی نقطہ نظر رکھیں گے اور بآسانی ہم اس کو منظور کرا لیں گے. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس کو نومبر میں ہی کرانا ہے یا اسی ہفتے میں کرانا ہے. بس یہ ضرور ہے کہ اس کو روکا ہے, سر اسی لیے روکا ہے. آپ تو ماشاءاللہ اس 10 کی خاک چھانتے ہوئے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئینی ترامیم ہوتی ہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی ایون کے اگر آپ نے منظور کرانا ہو تو آپ اپنے ایم این ایز کو ملک کے اندر پابند رکھنے کے لیے ان کے دورے روکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اور مولانا صاحب کا کیا لگتا ہے, چونکہ مولانا صاحب نہیں ہوئے تو پھر 3 ووٹ کم ہوں گے نا, تو مولانا صاحب کا کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں اس میں آپ کو 2 باتیں کر دوں. ایک تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے, 64 کا جو فیگر ہمیں سینٹ میں ریکوائرڈ ہے وہ بالکل پورا ہے اور اس کا ہم نے بندوبست کیا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پرانے اتحادی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ایک حقیقت ناقابل تردید ہیں. تو آج اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات چیت کی جائے. وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اختیار دیے کہ آپ سب سے بات کریں, پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں. مولانا صاحب آئیں گے, کام میں برکت ڈلے گی, اچھا ہوگا. لیکن اگر اللہ نہ کرے مولانا صاحب نہیں آتے یا انہیں اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں بھی نمبر پورے ہیں اور سینٹ میں 64 کا فیگر بھی ہم اپنا پورا کر چکے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی سارا ورکنگ آ رہی ہے, اس میں تو مولانا صاحب نہ ہو تو 3 ووٹ کم ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. نہیں میں وہی نہیں, نیشنل اسمبلی میں نہیں, سینٹ کے اندر ہمارے جو ہے 60 یا 61 ہے, تو وہ 3 یا 4 ووٹوں کا فرق ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے.
مولانا صاحب کے ووٹوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اس میں دو خبریں ہیں کہ ایک کہ بندوبست کیا ہوا ہے اور دوسرا ہے کہ آپ نے کیا ہوا ہے. دو خبریں ہیں ایک جملے میں. ٹھیک